الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے دوستو بھائی عزیزو، اللہ جل شانہ کی ذات عالی کا اس بات پر بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے اور آپ کے لیے کامل اور مکمل نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے سامنے سورہ احزاب پارہ نمبر 21 آیت نمبر 21 تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کامل نمونہ ہے۔ حضور کی مکمل زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ کوئی ایک ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک، اور موت کے بعد قبر، حشر، جنت، جہنم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک چیز کو امت کے لیے واضح کر کے اور کھول کر بیان کر دیا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ وہ بھی مسلمانوں کے علم میں، اور مسلمان اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے، اور یہ بھی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضور ہی کے طریقے پر چل کر کامیابی ملے گی، اور یہ بھی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خوشگوار زندگی دنیا کے اندر اگر سکون والی زندگی چاہتے ہیں تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں ہی کے اندر ملے گی۔ اس کے باوجود ایمان والا اور مسلمان سکون کی تلاش کے اندر
اور چین کی تلاش کے اندر حضور کی زندگی کو، حضور کے طریقے کو، حضور کی سنت کو چھوڑ کر غیروں کی زندگی کو اپناتا ہے، غیروں کے طریقوں کو اپناتا ہے، سنت کو چھوڑ کر بدعات کو اپناتا ہے، اور حضور کے طریقے کو چھوڑ کر آباء و اجداد اور اپنے رسم و رواج اور برادری کے طریقے کے اوپر چلتا ہے، اور اس کے بعد آ کر گلہ بھی کرتے ہیں اور شکوہ بھی کرتے ہیں اور روتے بھی ہیں۔ ہر دوسرے بندہ یہ گلہ اور شکوہ ہے کہ میری زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، مجھے چین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، پریشانیاں ہیں اور پریشانیوں نے مجھے گھیرا ہوا ہے۔ حالانکہ پریشانیوں کا حل اس کے پاس ہے۔ چین اور سکون والی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کر، گزار کر، دکھا کر چلے گئے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہنا، ایک ہوتا ہے حکم دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے نہیں بتایا، حضور حکم دے کر نہیں گئے ہیں، بلکہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ حضور نے تمہیں عمل کر کے دکھا دیا ہے، یہ وہ زندگی ہے، یہ وہ طرز ہے، یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ سنت ہے۔ اب تم نے اس کی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے۔ جس کی زندگی جتنی میل کھاتی جائے گی، جتنی قریب ہوگی حضور کی زندگی کے، اللہ اس جہان، اس دنیا کو بھی سکون والی بنائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو ابدی ابد الآباد والی زندگی ہے، اللہ اس کو بھی سکون والی بنائے گا۔ سوال میں آپ کے سامنے ایک رکھ رہا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب حضور کی زندگی کو ہم سمجھتے بھی ہیں کہ کامیابی اس کے اندر ہے، پھر حضور کی زندگی پر عمل اور حضور کی سنت ہماری زندگیوں کے اندر کیوں نہیں آتی؟ حضور کے اسوہ کو ہم کیوں نہیں اپناتے ہیں؟ اس کا جواب اللہ نے اس آیت کے اندر دے دیا۔ ایمان تو ہے، عقیدہ تو ہے کہ حضور ہی کی زندگی اور طریقے میں کامیابی ہے، اپناتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کا جواب اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ دے رہے ہیں لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ فرمایا تین چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، جب یہ تین چیزوں کی کمی ہوگی، اسی وجہ سے تم حضور کی زندگی کو اسوہ حسنہ نہیں سمجھتے ہو اور حضور کی زندگی کو فالو اور اس کی پیروی نہیں کرتے ہو۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ حضور کی زندگی اسوہ اس بندے کے لیے ہے، اللہ فرما رہے ہیں لمن کان یرجو اللہ۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلی خوبی، سب سے پہلی خصوصیت اس بندے کے اندر جو حضور کی زندگی کو اور حضور کے اسوہ کو اور حضور کی زندگی کو بہترین نمونہ سمجھے گا، اس کی پہلی خوبی یہ ہوگی لمن کان یرجو اللہ۔ رجا کس کو کہتے ہیں؟ رجا امید کو کہتے ہیں۔ لمن کان یرجو اللہ، جس کی امید ہوگی اللہ کی ذات سے۔ کیا مطلب ہے امید کا؟ یہ مطلب نہیں ہے امید کا ہماری امید تو وہیں جا کر رک جاتی ہے۔ دکان کھول رہی ہے، اب امید ہے مال آئے گا، بیج بو دیا ہے، اب امید ہے بہترین فصل ہوگی، ملازمت اختیار کر لی ہے، اب امید ہے مزید ترقی ہوگی۔ لمن کان یرجو اللہ وہ والی امید نہیں۔ لمن کان یرجو اللہ کا مطلب مفسرین نے لکھا کہ جس کی امید ہوگی اس بات پر کہ جب میں سنت پر چلوں گا اس کے بدلے میں اللہ مجھے کیا عطا فرمائے گا، جب میں سنت کو اپناؤں گا اللہ اس کا اجر مجھے کیا عطا فرمائے گا، جب میں حضور کی زندگی اور حضور کی سیرت کو اپنی زندگی میں لے کر آؤں گا اللہ اس کے بدلے میں مجھے کیا دے گا۔ اللہ کے وہ
انعامات، اللہ کی طرف سے بدلے کا وعدہ، اللہ کی طرف سے اجر کا وعدہ، اللہ کی طرف سے سکون کا وعدہ، اللہ کی طرف سے چین کا وعدہ، اللہ کی طرف سے انعامات کا وعدہ، اللہ کی طرف سے رضا کا وعدہ، اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ، اللہ کی طرف سے نعمتوں کا وعدہ، اللہ کی طرف سے حضور کی شفاعت کا وعدہ، اللہ کی طرف سے حضور کی وہ حوض کوثر کا وعدہ، اللہ کی طرف سے جنت الفردوس کے اندر حضور کے پڑوس کا وعدہ۔ جو بندہ یہ امید رکھے گا، اور صرف امید نہیں، اس کا جتنا ایمان مکمل ہوتا جائے گا، یہ وہ بندہ ہوگا جو حضور کی زندگی اور حضور کی زندگی کو اسوہ حسنہ سمجھے گا۔ کیوں نہیں حضور کی زندگی ہمارے طریقے ہمارے زندگیوں کے اندر آ رہے؟ کیوں حضور کی زندگی کو بہترین نمونہ نہیں سمجھتے؟ سب سے پہلی جو چیز کی کمی ہے وہ اس بات کی ہے کہ اللہ کی ان عطاؤں کے اوپر میرا اور آپ کا وہ جو ایمان ہونا چاہیے وہ اس درجے کا ایمان نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، سنو ذرا ایک صحابی کا ارشاد سننا، فرمایا اللہ کی قسم اگر اللہ جنت کو ایسے سامنے لے آئے اور اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ لیں، ہمارے ایمان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم بغیر دیکھے حضور کے کہنے پر جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ اس کامل درجے کا ایمان ہے کہ جنت کو آنکھوں سے بھی دیکھ لیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ غیب پر ایمان لے کر آئیں۔ اسی لیے کفار حیران تھے کہ جنگ کے دوران جب کسی صحابی کی گردن کٹ رہی ہے اور اس کی گردن پر تلوار اور چھری چل رہی ہے تو جاتے جاتے اس کی زبان سے الفاظ نکلتے تھے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کافر کہتے ہم حیران ہیں، جان اس کی جا رہی ہے، گردن اس کی کٹ رہی ہے، مر یہ رہا ہے، دنیا کے اسباب اس نے چھوڑ دیے، بیوی بچے جو ہے اس کے یتیم ہو رہے، مال و اسباب اس کا دنیا میں رہ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کہ ان کو وہ کامیابی نظر آ رہی تھی جو انہوں نے حضور کی زبان سے سنی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا لمن کان یرجو اللہ، سب سے پہلی خوبی کیا ہوگی کہ اللہ کی ذات پر امید ہو۔ میرے نبی نے جو فرما دیا، میرے نبی کے طریقے پر جو حضور نے فضائل بیان کر دیے، جو نماز کے فضائل حضور نے بیان کر دیے، قدم اٹھانے پر جو فضائل بیان کر دیے، سردی میں وضو کرنے پر جو فضائل بیان کر دیے، تکلیف بیماری میں صبر کرنے پر جو فضائل حضور نے بیان کر دیے، شکر پر جو اللہ کے نبی نے فضیلت ذکر کر دی، عبادت پر جو فضیلت ذکر کر دی، صدقے پر جو مال کے اضافے کی حضور نے پیشن گوئی دے دی، اس کے اوپر کامل اور مکمل اس بندے کا ایمان ہو جائے کہ ہاں واقعی اللہ اس کا اجر اور بدلہ مجھے اسی طرح دے گا جس طرح حضور کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہے۔ جب اس کے اوپر ایمان کامل ہوتا جائے گا، خود بخود اس کی زندگی کے اندر حضور کی سنت آتی چلی جائے گی۔ اللہ کی ذات سے جو امید ہے نا، وہ امید معذرت کے ساتھ اتنی بھی نہیں ہے کہ جتنا کسی بندے کو اپنی جیب میں پڑے ہوئے 10 روپے کے اوپر اطمینان اور امید ہوتی ہے نا کہ میری جیب کے اندر 10 روپے پڑے ہوئے ہیں، اب مجھے پریشانی کوئی نہیں۔ کسی کی جیب میں 1000 روپے پڑے ہوئے ہیں اور وہ کہتا ہے پریشانی کوئی نہیں۔ جو امید 10 روپے سے لگائی ہوئی ہے، اللہ معاف فرمائے، اتنی بھی امید نعوذ باللہ اللہ کی ذات کے اوپر ہماری نہیں ہے، اتنا بھی ایمان نہیں۔ ورنہ خود سوچ لو، اب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تجربے والی بات ہے۔ ایک آدمی اپنی دکان کے اوپر ہے، ملازمت کے اوپر ہے، ادھر اللہ اکبر کی صدا آئے، یہ اپنی دکان نہیں چھوڑتا، ملازمت نہیں چھوڑتا، کام نہیں چھوڑتا، تو اب خود بتاؤ کہ اس نے امید کس سے لگائی ہوئی؟ اگر اس کی امید اس بات پر ہوتی کہ ابھی
دکان سے نہیں، رزق یہاں سے نہیں آ رہا، وہ رازق کوئی اور ہے، رازق کوئی اور ہے۔ اگر اس کی یہ امید ہوتی تو کبھی بھی اپنی دکان کو رازق نہ سمجھتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور کی زندگی کو اسوہ حسنہ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اس کا جواب اللہ نے آیات میں دیا۔ پہلی وجہ، پہلی خوبی میں نے کہا لمن کانا یرجو اللہ، جس کی اللہ کی ذات کے اوپر امید ہوگی وہ حضور کی زندگی کو اسوہ حسنہ بہترین نمونہ سمجھے گا۔ اب اس کو پرواہ نہیں ہوگی میری برادری ناراض ہو رہی ہے، رشتہ دار ناراض ہو رہے ہیں۔ حضور کے اسوہ کے اندر علماء نے پہلی جو بات لکھی ہے عقیدے کی پختگی ہے، عقیدے کی پختگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کی ابتدا کی، کفار مکہ ابو طالب کے پاس آئے، حضور علیہ السلام کے چچا کے پاس، اس لیے کہ حضور ان کی پرورش میں، کہا کہ اپنے اس بھتیجے کو کہیں آپ اس دعوت کو ترک کر دیجئے، دعوت کو چھوڑ دیجئے۔ اس کے بدلے میں 3 آفر دی، 3۔ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو سارے مکہ عرب کی سرداری ان کو دے دیں گے، مال چاہتے ہیں تو سارے چندہ کر کے ان کے قدموں کے اندر سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیں گے، نکاح چاہتے ہیں تو عرب کی حسین ترین لڑکی سے ان کا نکاح کروا دیتی، لیکن اپنے اس کاز مقصد دعوت کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چچا نے بلایا اور یہ بات ان کے سامنے رکھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے ایک ہاتھ کے اوپر سورج، ایک ہاتھ کے اوپر چاند بھی رکھ دیں تو چچا جان میں اپنے اس عمل اور مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پیشکش کی ہے، سورج اور چاند۔ علماء نے لکھا یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف اگر یہ مجھے جتنی بھی تکلیف پہنچانا چاہیں پہنچا لیں، لیکن میں اپنے کام اور اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہاں سے علماء نے پھر یہ نکالی بات اور سبق امت کے لیے، فرمایا یہ سبق ہے جب بات عقیدے کی آ جائے، مذہب کی آ جائے، اسلام کی آ جائے تو پھر فرمایا اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس کے اوپر پھر کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے دین اور مذہب کو چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدے کی پختگی اپنے عمل سے سکھلائی کہ اپنے عقیدے کے اوپر پختہ ہو جائے۔ تو میں نے عرض کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اسوہ حسنہ، اور میں نے ایک اور بات عرض کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس اسوہ حسنہ پر چل کر اطمینان ہی اطمینان ہے، سکون ہی سکون ہے، چین ہی چین ہے۔ آج بے چینیوں کی بڑی وجہ اس کے اندر جو ہماری عیش پرستی شامل ہو گئی ہے، ہماری فضول خرچیاں شامل ہو گئی ہیں۔ کسی جگہ 100 لگنے کی جب جگہ ہوتی ہے 1000 لگا دیتے ہیں، 1000 کی جگہ تو 10,000 لگا دیتے ہیں۔ لیکن کس جگہ پر؟ جہاں پر نام و نمود ہو، جہاں پر شہرت ہو، جہاں پر رسم ہو، جہاں رواج ہو، جہاں ناک اونچی کرنی ہو، جہاں پگڑی اونچی کرنی ہو، وہاں پر، اللہ کے نام پر نہیں، اللہ کے دین پر نہیں، دین اور اسلام کی اشاعت کے لیے نہیں، وہاں پر تو ہم اس کے لیے مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے ایک مفتی صاحب سے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا، او جی تھوڑے زیادہ بتا دیے، چلو دوسرے سے پوچھتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی 1000-1500 کم ہی ہو جائے۔ دوسرے مفتی صاحب سے، ہاں جی آپ کیا کہتے ہیں کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ وہ ہو سکتا ہے 1000 زیادہ بتائے، کہتے نہیں پہلے والا ہی ٹھیک ہے، اس نے 1000 زیادہ بتا دی۔ ایک مفتی صاحب کو فون کیا، میں یہ کاروبار کر رہا ہوں، حلال ہے یا حرام؟ وہ کہتے ہیں حرام، کہتے نہیں، اس مفتی صاحب کو سمجھ نہیں آئی میرے سوال، دوسرے سے پوچھتا ہوں۔ پھر سوال بدلتا ہے، آپ کو تو نہیں واسطہ، ہمیں اس سے واسطہ ہے، سوال بدل دیتا ہے۔ اور ایسا جو ہے کئی دفعہ ہوا، اپنا سوال بدل کر سوال کرتا ہے اور اپنے اس کام کو حلال کروانے کے پیچھے پڑا رہتے۔
میں نے عرض کیا عیش پرستی فضول خرچی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کو جب چھوڑیں گے تو پھر یہ چیز سامنے آئے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیے، ایک نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 نکاح، 9 بیویاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ ایک ساتھ جو زندگی کی حالت کے اندر حضور علیہ السلام نے ولیمے بھی کیے۔ اٹھاؤ حضور کی سیرت، ولیمہ دیکھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب استطاعت تو ولیمہ اسی شان کے مطابق کیا، ایسا ولیمہ بھی کہ صحابہ سے فرمایا جو کچھ تمہارے گھروں کے اندر پکا ہوئے لے آؤ، دسترخوان کے اوپر رکھ دو، اور جو ہے نا جی اسی دسترخوان سے جو ہے نا جی کھا کر چلے جاؤ۔ امام الانبیاء کا ولیمہ ہے۔ حضور کی شان ذرا دیکھو، حضور کا مقام ذرا دیکھو۔ اللہ رب العزت چاہتے تو جنت کے خوان اتر سکتے تھے، اللہ چاہتے تو جنت کی کھانے اتر سکتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جب پورا دسترخوان جنت کا کھانے کا اتر سکتا ہے، امام الانبیاء کو تو مقام بڑی اعلیٰ ہے، بڑی شان والے ہیں، حضور کے لیے بھی جنت کے دسترخوان اتر سکتے ہیں۔ لیکن نہیں، پتہ تھا کہ میری امت کے اندر کچھ ایسے غریب ہوں گے جن کی ولیمے کی استطاعت نہیں ہوگی۔ لیکن مصیبت یہ ہے آج کا وہ غریب بھی سود پر قرض لینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس بات کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بعد میں سود کے لیے روتا رہتا ہے۔ آج ہی سادگی اختیار کر لو تاکہ کل یہ سود کی جو ہے لعنت سے اپنے آپ کو جان چھڑا سکے۔ سود پر قرض لینے کے لیے تیار ہو جائے گا لیکن سادگی کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لوگ کیا کہیں گے، وہ فلانا کیا کہے گا، وہ برادری والا کیا کہے گا۔ کل جب تیرے اوپر قرض چڑھے گا پھر میں دیکھتا ہوں کون سی برادری والا آ کر تیرا قرض اتارتا ہے، کون سا تیرا رشتہ دار آ کر تیرا قرض اتارتا ہے۔ جس برادری کے لیے، جس رشتہ دار کے لیے، جن کے لیے تو نے اس رسموں کو پورا کیا، تجربہ کر لو، کل جولی خالی لے کر جاؤ اسی رشتہ دار کے پاس اور اس کو کہو میں نے تمہیں خوش کرنے کے لیے فلانی دعوت کی تھی، اب ذرا میری مدد کرو، دیکھنا کیا جواب دیتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ اللہ کے در پر آؤ اور اللہ کے سامنے جولی پھیلاؤ، فرمایا اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے وہ کام نہیں کیا تھا، اللہ تیری رضا کے لیے وہ فلانا کام میں نے چھوڑا تھا، پھر دیکھو کہ اللہ کیسے جولی بھرتا ہے۔ کس کس کو، سب کو راضی کرنا مشکل، ایک کو راضی کرنا آسان۔ کہتے ہیں نا رب راضی تو جگ راضی، اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہو گیا پھر کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرو، اور اگر سب راضی ہو گئے اللہ ناراض رہا تو پھر ان سب کی رضا تمہیں ایک ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ میں نے عرض کیا بات جو ہے کہیں اور طرف، فرمایا حضور کی زندگی اسوہ حسنہ، پہلی خوبی لمن کان یرجو اللہ، جب وہ اللہ کی ذات پر امید رکھے گا، والیوم الآخرہ۔ میں نے آپ سے کہا، سوال کیا تھا میں نے، جب حضور کی زندگی بہترین نمونہ ہے پھر ہم عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا اس آیت کے اندر اللہ جواب دے رہا ہے سب سے پہلی وجہ عمل نہ کرنے کی اللہ کی ذات کے اوپر ہماری امید نہیں ہے، اللہ سے اجر کی امید نہیں ہوتی، اس لیے ہم حضور کی زندگی کو بہترین نمونہ نہیں سمجھتے۔ والیوم الآخرہ، اور قیامت کی دن کے اوپر، قیامت کے دن کے اوپر، کہ قیامت عقید آخرت کس کو کہتے ہیں؟ موت کے بعد اللہ اعمال کا جو نیک اعمال ہوں گے اس کا اجر عطا فرمائے گا اور برے اعمال کا اللہ پاک حساب لے گا، اس کو عقید آخرت کہتے ہیں۔ آخرت کا، مرنے کے بعد عقید آخرت، یہ عقیدہ ہے جس کا جتنا یہ عقیدہ پختہ ہوگا، جس کی نظر وہ آخرت حساب کتاب کے دن کے اوپر ہوگی، وہ آج کی تھوڑے سے عیش کے لیے، تھوڑی سی چین کے لیے، تھوڑے سی سکون کے لیے، تھوڑی سی راحت کے لیے، تھوڑے سے اطمینان کے لیے وہ ابد الآباد کی زندگی کو کبھی بھی داؤ کے اوپر نہیں لگائے گا۔ جس کا عقیدہ پختہ ہوگا، جس کی نظر آخرت کے اوپر ہوگی۔ ابھی موقع نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام چٹائی کے اوپر، مبارک بدن، پاک صاف بدن، حضرت عمر آتے ہیں حضور کو دیکھ کے، چٹائی کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی، مبارک پیارے جسم کے اوپر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے۔ آج کمزور سے کمزور، غریب سے غریب، اس
اس کا جو ہے نا جی وہ جو بیڈ کے اوپر فوم پڑا ہوتا ہے وہ بھی جو ہے نا جی کئی انچ کا ہوتا ہے۔ میرے نبی اس چٹائی کے اوپر، اور چٹائی کے نشانات اس جسم کے اوپر، حضرت عمر رو پڑے جب غار کی حالت دیکھی۔ فرمایا اللہ کے نبی قیصر و کسریٰ کیسے مزوں میں ہیں، قیصر و کسریٰ کیسے مزے کے اندر ہے، اور یہ آپ کی میں حالات زندگی دیکھ رہا ہوں۔ وہاں پر بھی حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کی نظر دنیا کی طرف نہیں، جب دیکھا عمر کی نظر دنیا کی چیزوں کی طرف جا رہی ہے فوراً نظر کو آخرت کی طرف پھیر دیا۔ فرمایا وہ چند وقت کے لیے ہے، دنیا کے اندر چند وقت کے عیش و عشرت ہے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی وہاں جنت رکھی ہوئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں والیوم الآخر، آخرت کے دن کے اوپر ایمان، حساب کتاب کے دن کے اوپر ایمان۔ اور تیسری خوبی فرمایا جو حضور کی زندگی کو اسوہ حسنہ سمجھے گا وذکر اللہ کثیرا، جو حضور کی زندگی کو اسوہ حسنہ سمجھے گا، جو حضور کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے گا وذکر اللہ کثیرا، تیسری خوبی اس بندے کی کیا ہوگی؟ فرمایا وہ اللہ کو ہر موقع پر یاد رکھے گا، وذکر اللہ کثیرا، اللہ کو بہت یاد رکھے گا، ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھے گا، صرف پریشانی کے اندر نہیں، صرف بیماری کے اندر نہیں، قرضہ چڑھ گیا صرف نہیں، تکلیف آ گئی نہیں، کاروبار نہیں چل رہا اس وقت نہیں، ہر وقت۔ کوئی یہ وظیفہ نہیں پوچھتا، کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ اللہ راضی ہو جائے، کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ نماز کا پابند بن جاؤ، کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ تہجد کا عادی بن جاؤ، کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ قرآن کی تلاوت کا عادی بن جاؤ۔ کہتے ہیں وہ وظیفہ بتاؤ دکان چل پڑے، وہ وظیفہ بتاؤ قرض اتر جائے، وہ وظیفہ بتاؤ اچھا رشتہ مل جائے۔ تو ذکر بھی اپنے مطلب کے لیے، اللہ کا نام لے رہے ہیں دکان چلانے کے لیے، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں اپنے ہی رزق میں برکت کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح کے وقت اللہ کی رضا کے لیے جو سورہ یاسین پڑھ لے گا، اللہ اس کی تمام حاجات، اس دن کی تمام حاجات کو اللہ پاک اپنے ذمے میں لے لے گا۔ تو جب نیت کر لو اللہ کی رضا کی، تو یہ تو دکان شکان یہ تو بہت چھوٹی چیزیں اللہ کے لیے، اللہ کی نظر میں تو یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا کو تو متاع قلیل کہا، متاع قلیل، بہت تھوڑا سامان۔ اللہ کی قسم فرمایا اگر اس کی اہمیت ہوتی تو اللہ امام الانبیاء کو عطا فرماتے۔ تو ہم اس تھوڑے متاع قلیل کے لیے اتنی بڑی سورہ یاسین اس کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے تو اللہ بھی راضی ہوتا، اور وہ مسئلہ تو جب اللہ راضی ہوگا تو مسئلے تو خود بخود حل ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا میرے فلاں کے ساتھ تعلق ہے، فلاں وکیل اور جج کے ساتھ تعلق ہے، مجھے عدالت میں مسئلہ نہیں ہوگا، ایس ایچ او کے ساتھ تعلق ہے، آئی جی کے ساتھ تعلق ہے، مجھے تھانوں میں مسئلہ نہیں ہوگا، فلاں محکمے کے اندر جو افسر ہے نا وہ میرا رشتہ دار ہے، اس محکمے کے اندر مجھے مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو جس کا تعلق رب العالمین کے ساتھ ہو جائے، اس کی دکان اور مکان اور یہ چھوٹے چھوٹے جو مسئلے ہیں یہ پھر مسئلے نہیں رہیں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں وذکر اللہ کثیرا، اللہ کو یاد کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ذکر سب سے بڑا ذکر نماز ہے، سب سے بڑا ذکر نماز ہے، سب سے بڑا ذکر نماز ہے۔ نماز سے بڑا ذکر اور کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد تلاوت ہے، اور ایک ذکر جو اٹھتے بیٹھتے ہم اور آپ اللہ کو یاد، لیکن نماز جو ہے نا جی یہ سب سے بڑا ذکر ہے، ساری پریشانیوں کا حل اللہ نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو حضور کی زندگی اسوہ حسنہ وہ سمجھے گا جس میں یہ تین خوبیاں ہوں گی۔ تو اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب